کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ کام کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال و جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ جانے والوں کو، استقامت اختیار کرنے والوں کو آپ خوشخبریاں سنائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 186 میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ دیکھیے میری تقریر کا موضوع بھی اس وقت یہی ہے، مال اور جان کے ساتھ جہاد، تمہاری لازماً آزمائش ہو کے رہے گی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، تمہیں ان سے بڑی تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ طرح طرح سے توہین کریں گے قرآن حکیم کی بھی، تمہارے نبی کی بھی، جیسے کہ پچھلے دنوں یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے استقامت اختیار کی اور تم اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ واقعی بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ سورہ حدید کی آیت 25، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تمام رسولوں کا مقصد تھا دنیا میں قیام عدل، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ یہ کام محض واضح و نصیحت سے، محض انتخابی سیاست سے کہ جس میں کوئی تصادم نہیں ہوتا اور ٹھنڈے ٹھنڈے آدمی سمجھتا ہے کہ ووٹ کی پرچی سے میں انقلاب لے آؤں گا، یہ کام پرامن طریقے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے لازماً تصادم کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور ترازو یعنی عادلانہ شریعت بھی اتاری، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں کہ شدید جنگ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عسکری اعتبار سے خوبیاں رکھی ہیں لوہے میں، ہر دور کے اندر ہتھیار ان کے بنانے میں لوہے کا استعمال یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہاں لوہے میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور ان سرکشوں کے خلاف جو کہ واضح و نصیحت سے بات کو نہیں مانتے، ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اس فکر کے میں نے کچھ گوشے بیان کیے جو تنظیم کا دینی فکر ہے، اس فکر کو قبول کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب بھی شامل ہوں گے۔ تنظیم میں شمولیت اصل میں اس عہد کی تجدید ہے جو کلمہ پڑھ کر ہم پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر کلمہ گو مسلمان نے ایک عہد کیا ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اس طرح سے آیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید چکا ہے جنت کے بدلے میں۔ اور یہ مومن کون ہیں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں۔ یعنی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس رستے پر چلیں جو ہمیں جنگ کی طرف لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی وہ کلمہ یا وحی کے نزول کے شروع ہوتے نہیں کر دی تھی، 15 برس تک وہ محنت کی ہے، وہ تیاری کی ہے تاکہ جنگ کے مرحلے تک پہنچے۔ 15 برس تک دعوت کے ذریعے سے، تنظیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، پیسو ریزسٹنس کے ذریعے سے وہ جماعت تیار کی، جس جماعت کو پھر آپ میدان میں لا کر اور اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کو قتال فی سبیل اللہ کی شہادت سے آپ نے ہمکنار کیا۔ تو اگر ہم تنہا نیکیاں کرتے رہیں گے کبھی جنگ کا مرحلہ نہیں آئے گا، اس رستے پر چلنا چاہیے جو ہمیں لے کر جائے قتال فی سبیل اللہ کے راستے کی طرف۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور وہ مومن ہیں کون؟ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جانیں دیتے بھی ہیں اور خود بھی، اور قتل کرتے بھی اور خود بھی جانیں دیتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ برحق ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے،
انجیل میں بھی ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس تجارت پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ اور فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، وہی ہے شاندار کامیابی۔ یہ عہد تو ہم میں سے ہر بھائی جو بھی کلمہ گو ہے وہ کر چکا ہے، اسی عہد کو ہم نے اس کی تجدید کی ہے تنظیم میں شامل ہو کر۔ اور جب تنظیم میں شامل ہوتے ہیں تو ہم کیا عہد کرتے ہیں اپنے امیر سے؟ ہم کہتے ہیں کہ انی اعاہد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں، عہد اللہ ہی سے ہے، گویا اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ فرمایا میں عہد کرتا ہوں اللہ سے، الا ان اہجر کل ما یکرہہ، کہ میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اسْتِطَاعَتِي، اور میں اپنی امکانی حد تک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ اور دو کام کروں گا میں، وہ کیا کون سے کام ہے؟ یہی میرا موضوع ہے۔ وَأُنْفِقَ مَالِي، میں اپنا مال بھی اس راہ میں لگاؤں گا، وَأَبْذُلَ نَفْسِي، اور میں اپنی جان بھی اس کام میں لگاؤں گا، لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اس اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، وَإِلَٰءِ كَلِمَتِهِ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، میں اس وقت آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو بیعت کے ذریعے سے آپ نے عہد کر رکھا ہے، اس عہد کے بارے میں اعجاز لطیف صاحب نے رات ہمیں بہت ہی گراں قدر جو ہے وہ قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث کی روشنی میں باتیں بتائی ہیں۔ اس عہد کی اللہ کیا پوچھوگی، لہٰذا اس عہد کو یاد رکھیے۔ میں نے اس لیے آج آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے اس کو یاد رکھو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں میں نے شروع میں بیان کر دی۔ اور فرمایا وَمِیثاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، اس میثاق اور اس عہد کو یاد رکھو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے، اذ قلتم سمعنا وَاطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اس کی اطاعت کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اب اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے۔ اس عہد کو نبھا کر ہم اپنی آخرت کی بھی باس پرس کے حوالے سے سہولت پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے عہد کیا تھا، اور وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ جو عہد کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا باس پرس ہوگی۔ اور دنیا میں بھی ہمارے مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں۔ بہت پیارا کس نے وہ شعر کہا کہ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس عہد کو پورا کر کے ہی ہم یہ جو امت کی کشتی بہر میں پھنسی ہوئی ہے اور امت زوال سے دوچار ہے، ہم امت کو نکال سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے اس عہد کو نبھائیں اور مال اور جان سے اب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر کس لیں۔ پھر اس فکر کو قبول کر کے ہم تنظیم میں تو شامل ہو گئے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، صرف فارم فل کر اور جماعت میں نام لکھا کر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تنظیم میں شامل ہیں۔ تنظیم میں شامل ہونا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اصل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد۔ لہٰذا ہمیں تنظیم میں شامل ہونے کے بعد فعال کردار ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے سامنے اس آیت کو مستحضر رکھیے۔ ہے بڑی چھوٹی سی آیت، لیکن اگر یہی سامنے رہے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ 6 ارب انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، تمہیں اللہ نے چنا ہے کہ اپنے دین کی خدمت کے لیے تمہیں قبول کیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کے حوالے سے احسان مندی کا ثبوت دو، اور اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ جہاد کرنا ہے مال سے بھی اور جان سے بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاد کی 3 سطح ہیں۔ سب سے پہلا جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ بہت پیارا شعر ہے جگر کا کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہد بے خبر سے پہلے، صفائے قلب و نظر ہے لازم جہاد تیغ و تبر سے پہلے۔ تو بعد میں مرحلہ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ کرے وہ مرحلہ آئے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل کر جنگ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ افضل جہاد کیا ہے؟ وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اور نفس کا تزکیہ ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی، اور اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مشقتیں دینے سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تبھی دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، تبھی ہمارا تزکیہ ہوگا۔
زکوٰۃ کا لفظ یہ مالی عبادت کے لیے ہے، اسی لیے کہ اس کے ذریعے سے ہی تزکیہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی دل سے جو ہے وہ باطنی بیماریاں اور دل اس سے پاک ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس سے محبت اور فکر آخرت دل میں داخل ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے چونکہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، راتوں کو اٹھنا پڑے گا اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے پر تبلیغ کی سطح پر بھی مال سے بھی جہاد کرنا ہے، جان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ یہ بات تو ہر کو سمجھتا ہے کہ دنیا میں نظریات پھیلتے ہیں تبھی جبکہ ان نظریات کی پروموشن کے لیے لوگ اپنی توانائیاں لگاتے ہیں اور لوگ اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر تو نظریات دنیا میں نہیں پھیلتے۔ تو اگر آج الحمدللہ کہ ہماری تعداد جو ہے وہ الحمدللہ اتنی ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ کچھ اللہ کے بندے نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے وقت اپنی دنیاوی ضروریات اور مصروفیات سے فارغ کیے ہیں اور اس کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا ہے، اور یہ تعداد ہم نے اور بڑھانی ہے تاکہ اللہ کرے کہ اگلا مرحلہ ہے۔ لہذا دوسرا جو جہاد کا مرحلہ ہے تبلیغ کے لیول پر، اس کے لیے بھی مال اور جان سے جہاد، اور جو پھر جہاد کی اعلیٰ ترین سطح ہے قتال، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر جو ہے وہ صرف جان لگانی نہیں بلکہ جان دینے کی نیت سے آنا ہے میدان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ جس شخص نے صدق نیت کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت طلب کی، اگر اس کی موت بستر پر بھی آ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کیجیے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ لیکن صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے بالفعل ایسی جد و جہد میں شامل ہونا ہوگا، اس جد و جہد کو تیز سے تیز کرنا ہوگا تاکہ اگلا مرحلہ آئے کہ تصادم کا مرحلہ آئے اور اس راہ میں ہمیں جانیں دینی پڑے اور وہ جان دینے کی سعادت ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ جو جہاد کا اعلیٰ ترین جو ہے لیول ہے، اس پر بھی مال بھی لگے گا، ظاہر بات ہے جنگ کرنی ہے، ہتھیاروں کی فراہمی ہے، مجاہدین کے لیے سہولیات کی فراہمی ہے اور اس کے لیے اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ تو یہ اصل میں ہے کہ جہاد مال سے بھی اور جان سے بھی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جس چیز پر بھی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو۔ مال بھی اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی لگاؤ، اور اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اللہ نے تمہیں کوئی سواری دی ہے، کوئی گھر دیا ہے، جو بھی صلاحیت دی ہے اس چیز کو اللہ کی راہ میں لگا دو اور کھپا دو۔ اور فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں نے وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ دردناک عذاب سے بچنا ہم سب کی خواہش ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم،